الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیے جی، آج ہم سورہ المائدہ کا انٹرو کر لیتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل ڈیٹیل میں ہے۔ تو بیسیکلی مائدہ جو ہے یہ بیسیکلی ایک جو ٹیبل فوڈ کھانا جو تھا وہ منگوایا تھا حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو اس بیسیکلی مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں کھانے کی جگہ کہہ لیں یا کھانے کے لیے جو فائنل فوڈ آیا تھا، جو آیا تھا یا انہوں نے مانگا تھا، تو یہ اس دسترخوان کو کہ ہمیں کھانا چاہیے، تو وہ اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے 120 آیات میں ہے اور مدنی صورت ہے یہ۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں بہت سارے حلال حرام کے بھی احکامات ہیں، اور اس میں لاز سمجھیں 2 ڈزن کے قریب لاز ہیں، جو بہت زیادہ، اور کیونکہ یہ آخری مدنی دور کی ہے تو بہت زیادہ اس میں آخر میں یہ جو لاز فائنلی لاز آئے ہیں، اور اس کے نزول کے کچھ عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک آخری بڑی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ ایک تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ توحید کے بارے میں اوپر سے اس میں بہت زیادہ اہل کتاب کو بہت زیادہ ایڈریس کیا گیا ہے، جن میں اسپیشلی جو ہیں وہ کرسچنس کو بہت زیادہ ایڈریس کیا، کیونکہ پچھلی کئی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں جس میں یہود کو بہت زیادہ کیا گیا، اور اس میں کرسچنس پہ ذرا زیادہ زور ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیا ہے، اس میں حج کے بھی ہیں تو ریویل ہوئے حج کے بھی رولنگز ہیں، اور یہ کہ ایک محترم مہینوں میں ہے حج، اور یہ کہ اس کے شاعر اللہ میں سے ہے، تو اس کا احترام کرنا اور ان کے جانوروں کا بھی احترام کرنا وہ بھی شاعر اللہ سے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی ہے کہ پرمیسیبل اور امپرمیسیبل شادی کون سی ہے، جو کس سے الاؤڈ ہے اور کس سے نہیں ہے، اور یہ کہ دوسری اللہ تعالیٰ نے رولنگ وضو کی بھی بتائی ہوئی ہے۔ اس میں جب ہم آیہ نمبر 6 پڑھیں گے تو اس میں رولنگ وضو کی، غسل کی، اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کی۔ اور اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی سٹوریز بھی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی مین موٹیو جو اس صورت کا ہے نا، مین مقصد ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب کو بھلا دیا، جو ان کی رولنگ ہے نا اس کو ہی فالو نہیں کرتے، اور وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کریں گے، اور اپنی کتاب کو ہی فالو نہیں کرتے، اپنے میسنجرز کی ہی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کو ہی فالو نہیں کرتے۔ تو یہ کتاب بیسیکلی ان کو ایکسپوز کریے کہ ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، کہ صرف یہ بحثیں کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو معلوم بھی ہوتی ہے اس سے بھی انکار کرتے ہیں، اور اپنی ہی لاز کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کرسچنس کا بیسیکلی یہ بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے بھی پوچھا جائے گا، کہ اور حضرت عیسیٰ کا اللہ تعالیٰ نے سارا وہ ڈیٹیل بتایا ہے کہ ان کا وہ ایک انسان تھے، اور وہ خود کہتے تھے میں اللہ کا عبد ہوں، کہ وہ تو خود کہہ گئے ہیں، وہ تو تم لوگوں کو نہیں کہہ گئے کہ میری عبادت کرو۔ اور جو انہوں نے یہ ٹرینٹی کا 3 out of 1 اور 1 out of 3 کا جو کانسیپٹ دیا ہوا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ کا، تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ کس طرح انہوں نے بعد میں ڈیولپ کیا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ تو ایسا کچھ نہیں ان کو کہہ گئے، حضرت عیسیٰ تو ان کو کہہ گئے ہیں کہ اللہ کا میں بندہ ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور جو معجزات ہیں وہ بھی باذن اللہ سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیونکہ یہ پیغمبر سارے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے، اسلام کی طرف سے آتے، اسلام کی طرف آتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں جو پہلا مرڈر ہوا تھا حابیل قابیل کا، آدمی کا جو پہلا جو گناہ سمجھے جو زمین پہ ہوا ہے وہ قتل کا ہے، اور اس لیے جب اگلے جہان سب سے پہلے جو حقوق العباد میں سے جس کا حساب ہوگا نا وہ قتل ہی ہے۔ تو ان میں سے 2 حابیل قابیل کا جو ایک کا قتل ہو گیا تھا جیلسی کی وجہ سے، حسد کتنی بری چیز ہے، اس پہ فوکس کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو انسان کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ ان کو دفن کیسے کرنا ہے، جب اس نے ایک بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے کرو بھیجے اور ان کو صحیح طریقہ سکھایا، یعنی شروع دن سے ہی یہ دفن کرنے کا طریقہ پہلے دن سے ہی ہے، کیونکہ جب پہلی دفعہ زمین پہ مرڈر ہوا تھا تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے بھیج کے طبع اور طریقہ سکھایا تھا انسان کو کہ کیسے دفن کرنا ہے۔ اور قصاص کے لاز، آئی فار آئی، نو فار نوز، یہ جو لاز ہیں یہ تورات میں بھی بالکل ایسے کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ہی کتابوں کو فالو نہیں کرتے، جبکہ ان کی کتاب میں بھی یہی لاز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو مین جو چیز پہ فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ حرام حلال کے بارے میں، کہ کون سی چیز پروہیبٹڈ ہے اور کون سی چیزیں حلال ہیں، اور اس سے علاوہ یہ جو خبیث ہے اس کے پیچھے نہیں جانا، اور جو طیب ہے اس کے پیچھے جانا ہے، بھلے پوری دنیا بھی
بھی فلدی کے پیچھے چاری ہوئی. جیسے آج کے دور میں ایول کے پیچھے ہر کوئی چل پڑا ہوتا ہے, اور جب سارے لوگ اس طرف ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ اتنے لوگ ادھر جا رہے ہیں تو ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں. نہیں, آپ نے جس طرف کثرت ہے ادھر نہیں جانا, جو حق ہے آپ نے ادھر جانا ہے, اور وہ ہے طیب ہی, تو طیب پہ ہی رہنا ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے, اور دوسرا یہ جو حضرت عیسیٰ کو جو ان کے حوارین یا بھوکے تھے یا فوڈ کی نیڈ میں تھے, ہنگری تھے, تو انہوں نے یا معجزہ دیکھنا چاہ رہے تھے, تو اس کی تفصیل اتنی قرآن میں نہیں آئی. بہرحال انہوں نے یہ مانگی کھانے کی ٹیبل, تو حضرت عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی, اور یہ ایک معجزہ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جب معجزے دکھاتا ہے, اور اگر پھر اس کے بعد کوئی نہ مانگے تو پھر اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ پوری جو ہے یہ ہے اس جو پوری صورت ہے اس کا تھیم کیا ہے؟ اس کا تھیم ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور اسپیشلی اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کاٹنے کے, جو چوری کے کی سزائیں, اور سزاؤں کے بارے میں بھی, کچھ سزاؤں کے بارے میں بھی ایکسپلین کیا گیا. تو یہ پوری صورت کا بیسیکلی تھیم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, اور جو غلط مس کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے غلط ہیں, اور کیسے یہ اپنی کتاب کو چھوڑ کے, اور قرآن جو ہے وہ ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے, اور یہ جو چیزیں سیم ہیں, اور کیونکہ انہوں نے اس کے بعد آ کے بدل دی ہیں, جو بدلی نہیں ہیں, جو سیم ہیں کچھ چیزیں جو انہوں نے نہیں بدلی, وہ قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہے, اور یہ پھر بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پراپر پورا تھیم ہے اس صورت کا. تو اب انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل بعد میں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب